عزیر کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں آپ کو دو خبریں بتانے والا ہوں۔ دونوں ہی جو خبریں ہیں آج غزہ کی خبریں نہیں ہیں، یہ عرب ممالک ملکوں کی خبریں ہیں، اور یہ خبر ایسی خبریں ہیں کہ اتنے ٹریلین ڈالر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی آج ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے امریکہ کی نظروں میں، اسرائیل کی نظروں میں۔ سب سے پہلی خبر جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن فلسطین کے ویسٹ بینک میں رام اللہ میں جانے والا تھا۔ رام اللہ میں جانے والا تھا، کس چیز کے لیے جانے والا تھا؟ وہاں پر ایک عرب ممالک ملکوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی، اور اس چیز پر وہاں پر آپس میں رائے اور مشورہ ہوتا کہ یہ جو وہاں پر خون خرابہ ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اس کو ہم کیسے روک دیں، کیسے وہاں پر سیز فائر قائم ہو جائے، کیسے وہاں پر امداد بانٹی جائے، تاکہ وہاں پر جو اسٹارویشن شروع ہو گیا ہے سبھی کے اندر، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اس کو ہم کس طریقے سے روکیں اور امداد کو اور آگے بڑھائیں تاکہ غزہ کے معصوم لوگوں تک امداد پہنچ جائے۔ پوری خبر تفصیل کے ساتھ میں آپ سنیے کیا ہے، آپ کی اسکرین پر ہے۔ A delegation of Arab foreign ministers has condemned Israel's decision to block their planned visit to the occupied West Bank۔ مطلب عرب فورن منسٹرز کا جتنے بھی یو اے ای، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، ان کے سب جتنے بھی فورن منسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن جانے والا تھا رام اللہ میں، ویسٹ بینک۔ آپس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلیگیشن آپس میں رائے مشورہ کرتا ہے کہ کیا حالات غزہ کے اندر ہیں اور کس طریقے سے اس کو سالو کیا جائے۔ The delegation, including ministers from Saudi Arabia, Egypt, Jordan and Bahrain, was scheduled to meet Palestinian President Mahmoud Abbas in Ramallah on Sunday۔ مطلب اتوار کے دن یہ لوگ عباس کے ساتھ میں، محمد عباس جو وہاں کے پریزیڈنٹ فلسطین کے، ان کے ساتھ میں ان کی میٹنگ ہونے والی تھی، لیکن اسرائیل نے بالکل بلاک کر دیا کہ آپ فلسطین نہیں آ سکتے ہیں، آپ بالکل بھی کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ However, the visit was postponed after Israeli authorities warned late Friday that they would deny the ministry entry, according to the Jordanian Foreign Ministry۔ جارڈن منسٹر کے انوسار، جو جارڈن کی فارن منسٹری، اس کے انوسار اسرائیل نے بالکل جو فارن منسٹر ان کی جانے پر پابندی لگا دی کہ آپ بالکل بھی رام اللہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ بالکل بھی وہاں پر کوئی میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اسرائیل کی سوورٹی کے خلاف ہوگا۔ مطلب سیٹلمنٹ جو اسرائیلی جو 22 بستیاں ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے لیگل، جو فورن اور ڈیفنس منسٹری ہے اس نے 22 بستیوں کو بنانے کا پوری طریقے سے پلان کر لیا ہے ویسٹ بینک میں، یہ صحیح ہے۔ اور اگر باہر کے عرب ممالک ملکوں کے اگر یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن آ رہا ہے کہ کس طریقے سے امن و امان قائم ہو جائے، تو وہ ہونے نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا ظاہر سی مطلب یہ ہے کہ جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے اس میں جان بوجھ کر اسرائیل اس کو اور بڑھانا چاہتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ اور اسرائیل کی ہی وجہ سے اور یہ بڑھ رہا ہے۔ دوسری خبر اور جو اس کے علاوہ خبر ہے وہ سعودی کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ اب لوگوں نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ آواز اٹھانی شروع کر دی ہے۔ جی ہاں، آپ اسکرین پر آپ دیکھیے، یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس فوٹو میں یہ سعودی ہی آدمی ہے، اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے، اپنے پورا فیس کو کورڈ کر رکھا ہے، اور اس کے بعد میں اس نے آواز کو بھی چینج کیا ہے، اور آواز چینج کرنے کے بعد میں یہ بولا ہے کہ جو سعودی کی جو سرکار ہے وہ وہاں کے لوگوں کے ہت میں کام نہیں کر رہی ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، جو ملک کا سارا پیسہ ہے وہ باہر وہ بیچ رہے ہیں، ٹریلین ڈالر کا انویسٹمنٹ وہ دوسری کنٹریز میں کر رہے ہیں۔ ہماری کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کنٹریز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری کنٹریز میں ویسٹرنائزیشن کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ بہت ساری جو ویڈیوز ہیں، وہ بہت ساری سیریز کی ویڈیوز بہت زیادہ پبلش ہو رہی ہیں، سعودی کے اندر سے ہی لوگ بہت زیادہ مخالف ہو رہے ہیں سرکار کے لیے کہ سرکار کچھ بھی اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو گدی سے ہٹا دیا جائے، بالکل ہٹا دیا جائے، کیونکہ محمد بن سلمان کا جو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ایم، ایک ان کی جو سوچ ہے،
وہ ایک ویسٹرنائزیشن کو سپورٹ کرنے والی سوچ ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی سوچ ہے۔ دیکھیے جو گورنمنٹ ہے سعودی کی، وہ تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ میں ہے، لیکن جو وہاں کے جو لوگ ہیں اندرونی، وہ اسرائیل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ میں کچھ بھی، سعودی کے لوگ مطلب کچھ بھی اس طرح کے تعلقات قائم رکھیں، سعودی اور اسرائیل۔ اور جو بھی انریسٹ ہو رہا ہے اس نے اس میں کراؤن پرنس کو بلیم کیا ہے کہ جو بھی ہمارے مڈل ایسٹ میں جو الٹی زیادہ کام ہو رہا ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یمن میں ہو رہا ہے اٹیک، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں سب سعودی کا ہاتھ ہے۔ A series of videos featuring masked individuals expressing dissatisfaction with the standard of living in Saudi Arabia and calling for the fall of de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman has ignited an intense debate on social media this week. The videos posted by young men whose faces and eyes are covered and voices often changed draw attention to what they say are deteriorating living conditions and a lack of economic opportunity amid state spending on lavish entertainment and events and mega projects. لیوش انٹرٹینمنٹ پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے بہت زیادہ، بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹ ہیں، نیوم ہیں، اور ریاض کے آس پاس میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے سعودی عربیہ۔ مطلب اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، باہر کی کمپنیز کے لیے وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، باہر کے ملکوں کے لیے یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ They allege growing unrest within the kingdom and call for the overthrow of the crown prince، اور یہ بھی کہا کہ اس کراؤن پرنس کو آپ سطح سے ہٹا دیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں غزہ کے اور پورے مڈل ایسٹ کے۔ ملتا ہوں میں آپ سے ایک اگلی خبر میں۔ جے ہند۔